بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله العظيم. میرے محترم علماء کرام اور میرے پیارے حبیب پاک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے مہمان اور میرے عزیز بھائیوں، آج ہم سب کے لیے خوشی کا مقام ہے کہ ایسی نسبت پر ہم جمع ہوئے ہیں، وہ نسبت جو ہم سب کو اللہ تک پہنچانے والا ہے۔ یعنی وہ نسبت کون سی نسبت؟ نسبت قرآنی ہے۔ آج اگر ہم یہاں ہیں، یہ مہمانان رسول اگر یہاں ہیں، ہم خود نہیں آئے بلکہ ہمارا انتخاب ہوا اللہ کی طرف سے۔ معلوم ہوا کہ ہم منتخب من اللہ ہیں۔ اس انتخاب کو اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے اور بار بار انشاءاللہ العزیز ہمیں اس قسم کی مجلس میں شرکت کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ نسبت باقی رہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس قسم کی چیزیں ہم سے متصف ہو جائیں، بقول حضرت مولانا ادریس اکان نبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب اللہ تبارک و تعالی کسی پر کسی چیز کو اتارتا ہے، نعمت اتارتا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ نعمت باقی بھی رہے اور اس میں اضافہ بھی ہو جائے، تو حضرت مولانا ادریس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو کام ہمیں کرنا ہے، اساتذہ ہو، طلباء عزیز ہو، ماں باپ ہو، دو کام ہمیں کرنا ہے۔ ایک کام استغفار کے ذریعے سے جو نعمت من جانب اللہ ہمیں دیا گیا ہے، موصول ہوا ہے، یہ نعمت کبھی بھی ضائع نہیں ہوگا بلکہ باقی رہے گا۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس نعمت میں اضافہ ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر لیا کرو، لئن شکرتم لأزیدنکم۔ عافیت ایک نعمت ہے، علم ایک نعمت ہے، اس مذہب اسلام میں آنا ایک نعمت ہے، جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آنا یہ بھی ایک زبردست نعمت ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ نعمت باقی بھی رہے اور اس میں اضافہ ہو جائے تو دو کام ہمیں کرنا ہے، استغفار بھی کرنا ہے اور تشکر بھی کرنا ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ بھائی، جس نسبت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جمع فرمایا وہ ہے قرآن کریم۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس دنیا میں اگر کوئی چیز بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتی ہے وہ قرآن کریم اور قرآن کی تعلیم۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ سب سے پہلی آیات کا نزول جناب محمد عربی پر جو ہوا ہے وہ کون سی آیات ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اگر اور چیز مطلوب ہوتی، اگر اور چیز محبوب ہوتی ہمارے اللہ کی نظر میں تو وہی چیز سب سے پہلے نازل ہو جاتا، لیکن اقرأ بسم ربک الذی خلق سے اشارہ ہے اس بات کی طرف، اگر اس دنیا میں کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے وہ تعلیم دین ہے، تعلیم قرآن ہے۔ اسی وجہ سے
جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھیں اور دوسروں تک پہنچائیں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن کی نسبت پر جمع فرمایا، اور اس مجلس میں الحمدللہ 6 طلباء عزیز اس نعمت عظمیٰ سے متصف ہوگا. یہ بہت بڑی نعمت ان کے لیے، ان کے ماں باپ کے لیے اور ان کے اساتذہ کے لیے اور مدرسے کے منتظمین کے لیے. آپ لوگ الحمدللہ قرآن کریم کی تکمیل کر رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ سوچنا ہے قرآن کریم ہم سے کیا مطالبہ کرتے ہیں. اگر وہ چیزیں ہماری زندگی میں آ گئی تب ہم کہیں گے کہ واقعتاً اللہ تعالیٰ نے ہمارا انتخاب کیا اس قرآن کی عظمت کے لیے، اس قرآن کی اشاعت کے لیے اور اس قرآن کو اب پہنچانے کے لیے. قرآن کریم کا پہلا نام جو ہے قرآن. قرآن کو کیوں قرآن کہا جاتا ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے قرآن جو ہے یہ ماخوذ ہے قرن سے، قاف را نون، قرن، جس کا معنی ہے ملانا، متصف ہونا، ایک چیز سے دوسری چیز کے ساتھ جوڑنا، اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں قرن. اسی لیے جب لوگ جاتے ہیں حج کے لیے، حجاج جب احرام کی لباس پہنتا ہے اور وہ جو یہ حج کرے گا نیت ہوگی یا تو قران بھی ہے، اس میں قران. کیوں؟ وہ احرام جو یہ پہنا جاتا ہے کس کے لیے؟ حج کے لیے اور عمرہ کے لیے. ایک ہی احرام کے ذریعے سے دونوں عبادتوں کو متصل کیا، ملا دیا. اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے قرآن، کیونکہ وہاں پر بھی قرآن جو ہے یہ قاف ر نون سے مشتق ہے. حروف اشتقاق جو ہے جیسے کہ وہاں ہے قرآن میں بھی. قرآن کا اشتقاقی الفاظ حروف قاف ر نون، جس کا معنی یہ ہے جب آدمی قرآن کریم کی تلاوت کرے گا تو اس کا دل، اس کا جسم، ان کے اعمال، ان کی عادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ متصف ہوگا. یعنی جس طرح نبی پاک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا وہی چیزیں لے کر اگر ہم نے اپنی زندگی کو گزاری تو معلوم ہوا کہ حقیقتاً میں یہ قرآن کریم ہمارے دل میں پیوست ہو چکا ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسرا نام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قرآن کے لیے منتخب کیا ہے وہ لفظ ہے فرقان. تبارک الذی نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمین نذیرا. فرقان، فرقان کا کہ حروف اشتقاق فرقان، فرق یعنی تمیز کرنے والا، فرق کرنے والا. اسی لیے جب حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہوئے، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا، اے محمد کیا بات ہے کہ ہمارے دل میں ایمان ہے، ہمارے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب ہے، تو ہم اپنی عبادت کو کیوں مخفی طور پر کرتے ہیں؟ اب ہم نکل جائیں علی الاعلان، ہم اپنی عبادت کو ظاہر کریں گے. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا،
اب عمر آ گیا، عمر کے آنے کے بعد کوئی عبادت مخفی نہیں ہوگی، سب عبادت علی الاعلان ہوگا۔ کیوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرق کر دیا اسلام سے پہلے اور ایمان لانے کے بعد ان کی زندگی میں ایک فرق آ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا، فرمایا کہ اے عمر، آسمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک نام سے مخاطب کیا، وہ کون سا نام ہے؟ فاروق، جس نے خیر اور شر میں تمیز کیا، فرق کر دیا۔ تو جو آدمی حافظ ہو جاتا ہے، جو آدمی جس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے اس نعمت سے نوازا گیا، قرآن کی تلاوت کے بعد اگر ان کی زندگی میں فرق آ گیا تو یہ سمجھ لیجیے کہ در حقیقت قرآن کریم کے صرف الفاظ نہیں بلکہ قرآن کریم کے انوارات بھی ان کے دل میں پیوست ہو چکا ہے۔ یہ قرآن ہے۔ تیسرا نام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب کیا ہے، کتاب، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھذا کتاب انزلنا۔ کتاب، کیوں کتاب؟ اشارہ ہے اس بات کی طرف، اے مسلمانوں، اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندو، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرد، تمہارے دل میں قرآن کریم ہے، جو عمل تم کرو گے لکھا جائے گا، لکھا جائے گا کتاب سے۔ جب آدمی عمل کرے گا اس کے دل میں یہ بات آنی چاہیے کہ میرا جو عمل ہو رہا ہے یا جو عمل میں کرنے جا رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کی ہوگی یا نہیں ہوگی، اور میرا ہر عمل مکتوب ہوگا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا یا کلام کا جو نام دیا ہے، قرآن دیا ہے، فرقان دیا ہے اور کتاب۔ اگر یہ چیزیں ہماری زندگی میں آ گئی تو آپ سمجھ لو تو واقعتاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا دل کو صحیح معنی میں قرآن کی عظمت کے لیے اور قرآن کو رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، الحمدللہ۔ اور امید یہی ہے کہ انشاءاللہ یہ چیز حفاظ جو یہاں سے نکلتے ہوں گے انشاءاللہ قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ ساتھ پورے طور پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ قرآن کریم فرقان عظیم، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ونبینا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک۔ یہ قرآن سن لیجیے، یہ قرآن اس وقت اگر جبرائیل علیہ السلام بھی تلاوت کرنا چاہتا ہے ان کو اجازت نہیں ہے، میکائیل بھی اگر چاہتا ہے کہ میں قرآن کی تلاوت کروں ان کو اجازت نہیں، نہ جبرائیل کو اجازت ہے نہ میکائیل کو اجازت ہے، کسی کو اجازت نہیں ہے۔ ہاں اگر ان لوگوں کو اذکار کرنا ہے اس کی اجازت ہے، لیکن قرآن کی تلاوت کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ قرآن میں نے صرف میرے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے منتخب کیا ہے، کسی اور کے لیے۔ اگر کسی کو اجازت ہے پڑھنے کا تو میرے پیارے محمد کی امت کو اجازت ہے، دوسروں کو نہیں۔ یہ ہے قرآن کریم، یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام کہ اللہ تعالیٰ نے اس کلام اللہ کو صرف اس امت کے لیے رکھا ہے، منتخب کیا ہے۔ مفسرین نے عجیب بات لکھی ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کے دل، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ درود بھیج رہے ہیں کس پر؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔
मुफस्सिरीन ने यहाँ पर एक एतराज किया, एक इश्काल किया, एक सवाल पैदा किया। अगर कोई चीज पेश करनी थी तो कुरान करीम पेश कर लेता, दुरूद क्यों? दो वजह। पहली बात यह है, जैसे कि अभी उससे पहले मैंने आप हजरात के सामने जिक्र किया, अल्लाह ताला ये बताना चाह रहे हैं कि ये कुरान मेरा है, मेरा जिस्म से निकला हुआ है, और उसको मैंने सिर्फ मेरे प्यारे मोहम्मद की उम्मत के लिए मुंतखब किया। और एक बात, कुरान करीम अल्लाह तबारक व तआला का कलाम होना तो ये चाहिए, जब आदमी कुरान करीम की तिलावत करें तो बेताब हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला के जो रोशनी है, जो नूर है, इंसान उसे कहाँ बर्दाश्त कर सकते हैं? बर्दाश्त करने के हम काबिल ही नहीं हैं। लेकिन फिर भी जब हम कुरान करीम पढ़ता है, इंबिसात पैदा हो जाता है, खुशी पैदा हो जाती है और इंशिराह पैदा हो जाता है। ये क्यों? इसलिए कि ये कुरान करीम हम तक पहुंचने से पहले मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहार से होकर फिर हमारे पास आया। उलमा ने ये मिसाल दिया है, जैसा कि सूरज जो होता है, अगर हम पर डायरेक्ट पड़ता है हम उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, इतना गर्म, उसकी कशीफ हम उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन अगर यही सूरज चांद के जरिए से हम तक पहुंचता है तो ये सूरज में ठंडक, बुरूदत होता है। तो यही हाल है इस कलाम का। जब अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान करीम को उतारा, नबी पाक मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहार से गुजर कर फिर इस उम्मत के हर उम्मती की जुबान पर लाए। अब जब हम कुरान पढ़ते हैं उसमें एक बुरूदत, एक खुशी है। क्यों? क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर चीज को अपने लिए उन्होंने बर्दाश्त किया। तो जब कुरान करीम का नुज़ूल इस उम्मत पर हुआ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम तकालीफ जो होनी चाहिए उन्होंने अपने लिए लिया है, ताकि इस उम्मत को जरा तकलीफ न हो। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, तो क्या ये हक नहीं आप लोगों को कि दुरूद भेजते रहे? जिस नबी ने हमारे तमाम तकालीफ को बर्दाश्त किया, नुज़ूल कुरान के वक्त भी, और जब मौत का वक्त भी आया उस वक्त भी मोहम्मद अरबी ने फरमाया, जो तकालीफ हो मैं उसे बर्दाश्त कर लूंगा लेकिन मेरी उम्मत को मत दो। तो फरमाया, जब ऐसे नबी, ऐसे प्यारे नबी मैंने आप लोगों को दिया, तो सबसे पहले मैं दुरूद भेज रहा हूं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा शुक्र है, अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अव्वल दिन से और आखिरी दिन तक कुरान करीम की तिलावत होता रहेगा, और कुरान करीम हमारे नन्हे नन्हे बच्चों के दिल में महफूज होता रहेगा। हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने दरियाफ्त किया ये कुरान कैसा है, आसान है कि मुश्किल है? कुरान आसान है या मुश्किल है? इमाम शाफी ने क्या जवाब दिया? फरमाया, इतना आसान है कि छोटा छोटा बच्चा उसको हाफिज कर ले। इतना मुश्किल है कि 1400 साल गुजर गए, हमारे उलमा जो हैं लिखते 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 अभी तक ऊपर ही है, वक्त में भी अभी तक गया है। इतना आसान है कि छोटा बच्चा ने उसको हाफिज कर लिया, इतना मुश्किल भी है कि लिखते 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 इंसान अभी तक ऊपर ही है। क्यों? क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला का कलाम। ए मेरे प्यारे बच्चों, जिन लोगों ने अभी तकबीर हिफ्ज़ किया है, सबसे पहले अपने असातिज़ा का एहतराम करो। अगर आप लोग चाहते हैं कि ये कुरान करीम
آخری دم تک تمہارے دل میں محفوظ رہے اپنے اساتذہ کا احترام کرو۔ اسی لیے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلی آیات کا جب نزول ہوا، یا تو حدیث جبرائیل کے موقع پر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھا ہے فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ یہ چیزیں جو جانب اللہ آئی ہوئی ہیں لوگوں کے دلوں میں اتارنے کے لیے سب سے پہلی شرط ادب اور احترام ہے۔ آج کل جو ہم پڑھتے ہیں وہ ویڈیو سے اسے کچھ برکت نہیں ہوتی ہے۔ اصل علم جو ہے آتا ہے سینہ بسینہ تب علم آتا ہے اور وہ علم باقی رہتا ہے۔ تو میرے پیارے بچوں، سب سے پہلی چیز اپنے اساتذہ کا احترام کرو، اپنے اساتذہ کے لیے دعا کر لیں، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کر لیں، اور جس ادارے میں آپ لوگوں نے تعلیم حاصل کی ہے اس ادارہ کا ادب احترام آخر تک تمہارے دلوں میں محفوظ ہونا چاہیے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے قرآن کریم کا آموختہ کر لو، خوب قرآن کریم پڑھ لو، اور جتنا ہو سکے نوافل میں پڑھ لو۔ ایک مرتبہ ایک آدمی گیا حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں، فرمایا کہ میرا بچہ حافظ ہو چکا ہے، اب کیا طریقہ ہے کہ یہ قرآن کریم اس کے دل میں محفوظ رہے؟ حضرت شیخ الحدیث نے فرمایا نوافل میں پڑھ لیا۔ نوافل میں اگرچہ یا پاؤ پارا ہو ادا پارا ہو، نوافل میں پڑھ لیا، اور کبھی بھی کوئی بھی دن ایسا نہ ہو کہ تمہاری زبان پر قرآن کیا تلاوت کرے، حضر میں ہو یا سفر میں ہو، جہاں بھی ہو قرآن کی تلاوت ہو، تو ادب کے ساتھ ہو، تلاوت ہو، اس کے بعد عمل کرنے کی کوشش کرو۔ عمل، ایک آدمی جو ہے نہیں، اگر کوئی آدمی استنجا خانہ میں جانا چاہ رہا ہے تو یہ قرآن پکڑ کر جائے گا؟ نہیں جائے گا۔ تو کسی معصیت کی طرف جب دل مائل ہو جاتا ہے تو اس دل کو کہو کہ میرے دل میں میرا اللہ کا کلام ہے، اس طرح میں یہ کام ہے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور آپ کو بچائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو حافظ بنایا۔ میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کریم کو آخری دم تک تمہارے دلوں میں محفوظ رکھے گا، اور یہ کوشش بھی کر لیں کہ انشاءاللہ العزیز ہم آگے پڑھیں گے، یعنی ترجمہ اور اس میں جو علوم ہے انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ تحفیظ کے بعد ہم آگے اور تعلیم انشاءاللہ کی طرف ہم کریں گے انشاءاللہ بھائی۔ اور ایک آخری بات کہہ کر یہ ہم سب کے لیے سب سے پہلے میرے لیے، آج کل ہم کہتے ہیں کہ گناہوں سے دور رہنا بہت مشکل ہے۔ دہلی کی جامع مسجد کے پاس ایک بہت بڑے اللہ والے ہیں، بہت بڑا اللہ والے۔ واقعتاً اگر آپ لوگ اس واقعہ کو سنو اور عمل کی کوشش کر لو تو گناہ سے بچنا بہت آسان ہوتا ہے ہر ایک کے لیے۔ تو یہ بزرگ نماز سے فارغ ہو کر جب باہر آ جاتے ہیں کہتے ہیں کہ تو میرا رب نہیں ہے میں تیرا بندہ نہیں، تو میرا رب نہیں ہے میں تیرا بندہ نہیں، تو میرا رب نہیں ہے میں تیرا بندہ نہیں۔ ظہر کے بعد، عصر کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد یہی اس کی زبان سے نکلتا ہے۔ لوگوں کو تعجب ہوا، ابھی مسجد سے آئے نماز پڑھ کے آئے، تو ان کے پاس گیا، پوچھا کیا کہہ رہے؟ سکا میں جب نماز سے فارغ ہو جاتا ہوں نکلتے ہی شیطان کوشش کرتا ہے
کہ مجھے اس راستے سے تو میں اس سے خطاب کر کے کہتا ہوں کہ تو میرا اللہ نہیں ہے، میں تیرا بندہ ہوں۔ تو میرا اللہ نہیں ہے، میں کیوں تیری بات مانوں؟ تو میرا اللہ نہیں ہے، میں تیرا بندہ نہیں۔ تو اگر ہر انسان کے دل میں یہ بات آ جاتی ہے تو انشاءاللہ العزیز گناہوں سے دور رہنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اور گناہ ہو یا نہ ہو، ہر وقت ہر آدمی کے لیے استغفار کر لیں، استغفار کو لازم پکڑ لو، شکر کو لازم پکڑ لو، درود کو لازم پکڑ لو، اور اسی نیت سے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ ہمارے شیخ اول حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک آدمی آئے، اب فرمایا کہ حضرت آپ دعا فرمائیں کہ میرا بندہ عالم ہو جائے۔ حضرت نے فرمایا میں ایسی دعا نہیں کرتا، البتہ میں ضرور یہ دعا کروں گا کہ اللہ تمہارا بندہ، تمہارا بچہ کو انسان بنا۔ معلوم ہوا قرآن جو ہم پڑھتے ہیں انسان بننے کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو بتلایا تاکہ ہم انسان بنیں، انسان کے حقوق کو جانیں، ماں باپ کے حقوق کو جانیں، بھائی کے حقوق کو جانیں، ملک کے حقوق کو جانیں، اسی لیے ہم قرآن پڑھتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش عنایت فرمائے، اور اس ادارے کو اور رہنمائی ادارے کو اللہ تبارک و تعالیٰ خود ترقیات رفیع فرمائے، اور یہ جو بچے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب کیا اس قرآن کریم کی حفاظت کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کریم کو ان کے سینے میں اور جتنے بچوں نے حفظ کیا ہے ہر ایک کے سینے میں محفوظ رکھیں، اور اس قرآن کریم کو ادباً رہنے کے ساتھ عمل توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔